الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللہ رب العزت کے پاک ناموں کا سلسلہ چل رہا ہے، تو آج جو مبارک نام جس کا ذکر کیا جائے گا تفصیلات کا، المؤمن، امن دینے والا، ایمان دینے والا، المؤمن۔ یہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نام ہیں نا، ان کے ساتھ عبد لگا لیا جائے تو یہ ہم مردوں کے، بچوں کے نام لڑکوں کے رکھ سکتے ہیں۔ عبد المؤمن، یہ بڑے پیارے نام ہیں، عبداللہ، عبد الرحیم، عبد المؤمن، عبد المہیمن، عبد العزیز، عبد الملک، عبد القدوس، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کو یہ نام رکھنے چاہیے۔ المؤمن، اس نام کے تحت دو الگ الگ جو ہے نا وہ تعریفیں ہیں۔ پہلی، امن اور ایمان دینے والا، امن دینے والی ذات، پریشانیوں سے، گھبراہٹوں سے، خوف سے، بیماریوں سے، تکلیفوں سے، مواخذے سے، حساب کتاب کی بہت ساری چیزوں سے امن دینے والا، المؤمن۔ ایک المؤمن کا دوسرا مطلب آیا مصدق، تصدیق کرنے والا۔ کس بات کی تصدیق کرنے والا؟ اس میں دو باتیں ہیں۔ تصدیق کرنے والا یعنی اپنی بات کو، قول کو پورا کرنے والا۔ اب اس میں دو باتیں ہیں۔ پہلی بات، اپنے بندوں کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرنے والا، کہ تم نیک اعمال کرو گے تو میں جنت دوں گا، تم میرے راستے میں خرچ کرو گے میں تمہارے رزق میں برکت دوں گا، تم صلہ رحمی کرو گے میں تمہاری زندگی میں اور رزق میں اضافہ کروں گا، تم نماز کی پابندی کرو گے میں جنت عطا کروں گا، تم دوسروں کے عیبوں کو چھپاؤ گے میں تمہارے عیبوں کو چھپاؤں گا، تم اپنے بھائیوں کی مدد کرو گے میں تمہاری مدد کروں گا۔ تو ایک مطلب تو یہ ہوا اپنی بات کو پورا کرنے والا، تو اپنی ہر بات کو وہ پورا کرنے والا۔ دوسرا اس میں یہ ہے کہ بندے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ گمان کرتے ہیں، تو بندوں کے گمان کو پورا کرنے والا، کہ اس میں بھی اللہ نے وعدہ کیا وَأَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، میرے بندے میرے ساتھ جیسا گمان کریں گے میں ان کے ساتھ ویسا معاملہ کروں گا۔ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان کریں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ اچھا معاملہ کریں گے، اور اگر ہم برا گمان کریں گے تو معاملہ برا ہوگا۔ ایک گمان ایک بہت بڑی قوت ہے، بہت بڑی قوت ہے۔ اب ایک آدمی کا گمان ہے کہ بھئی پریشانی ہی رہنی ہے، وہ اپنے گمان کے مطابق پریشان ہی رہے گا۔ ایک آدمی کا گمان ہے مجھے بیماری مل گئی اب ٹھیک نہیں ہونی، یہ کہاں سے ٹھیک ہوگی؟ ایک آدمی کا گمان ہے کہ بھئی مجھے کام کاروبار میں ترقی نہیں مل سکتی، مجھے جاب نہیں مل سکتی، اس کو واقعی نہیں ملنی، یہ اپنے گمان کے مطابق رہے گا، پریشان ہی رہے گا۔ اور ایک آدمی کا گمان ہو کہ میرا کریم پروردگار ہر چیز پر قادر ہے، میں اس سے مانگوں گا، یقین رکھوں گا، کوشش پوری کروں گا، وہ دے گا۔ اب وہ ڈالر 250 کا ہو جائے یا 2500 کا ہو جائے، اللہ نہ کرے، وہ رزق ہمیں دے گا۔ جو اس نے روٹیاں اور بوٹیاں ہمارے مقدر میں لکھ دی ہیں وہ مل کے رہنی ہیں انشاءاللہ۔ گندم سستی ہو جائے یا مہنگی، ڈالر سستا ہو یا مہنگا، جو ہمارے مقدر میں لکھا ہوا ہے وہ مل کے رہنا ہے۔ تو بہرحال المؤمن، تو اس کا پہلا مطلب کیا بتایا تھا جی، یاد ہے کسی کو؟ امن دینے والا، ایمان دینے والا، امن دینے والا۔ دوسرا جو مطلب ہے تصدیق کرنے والا، بات کو پورا کرنے والا۔ اس کے تحت دو باتیں بتائی تھیں، کون سی دو تھیں؟
ایک تو تھا وعدوں کو پورا کرنے والا، ٹھیک ہو گیا۔ دوسری بات، جو بندے اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھتے ہیں، گمان کو پورا کرنے والا، تو جو جیسا گمان کرے گا ویسا ہو جائے گا۔ اب برا گمان ہم کیوں کرتے ہیں؟ کوئی بری خبر آ جائے یا دوسروں کے بارے میں برا گمان، بہت سادہ سا اصول ہے۔ میں آپ کے بارے میں گمان یہ رکھوں گا نا، یار یہ آصف بھائی نے آنا ہے اور مجھے پریشانی ہی دینی ہے، یا میں نے کوئی کام آصف سے کہنا ہے نا، پریشانی ہونی ہے، واقعی ہو کے رہے گی، یہ رب کا قانون ہے۔ اس پہ آج سائنس نے اتنی محنت کر لی ہے، انٹرنیٹ پہ آپ کو مل جائے گی بے شمار باتیں۔ اور میں گمان کر لوں آصف بھائی آئیں گے نا خیر آئے گی، میں آصف بھائی کے پاس جاؤں گا، کوئی مسئلہ پریشانی لے کے میرا مسئلہ حل کر دیں گے، میرے ساتھ مدد کریں گے، کچھ دعا کر دیں گے، کچھ تو کریں گے، خیر مجھے ان سے پریشانی نہیں آئے گی، تو پھر ویسا معاملہ ہو جائے گا۔ اس کو جہاں چاہے آزما کے دیکھ لیں۔ آج کل بہت بڑی بڑی فیسز لے کے کورس کرواتے ہیں یہ مائنڈ پاور کو لے کے۔ آپ 10 سال بعد اپنے آپ کو کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ آپ کس رنگ کی گاڑی میں ہونا چاہتے ہیں؟ کس ماڈل کی گاڑی میں ہونا چاہتے ہیں؟ اس سے آپ نے کپڑے کون سے پہننے ہیں؟ آپ نے پین لینا ہے تو کون سا والا لینا ہے؟ آپ نے موزے لینے ہیں تو کون سے لینے ہیں؟ گھڑی لینی ہے تو کون سی لینی ہے؟ اتنی ڈیٹیل میں کہتے ہیں سوچتے جاؤ سوچتے جاؤ سوچتے جاؤ، اور آپ کو گمان سے وہاں تک لے جاتے ہیں، اور پھر ان کے بعد ریزلٹس ہیں کہ جن کو انہوں نے وہ کورسز کروائے، وہ ورکشاپس کروائی، ان کو وہ مل بھی گیا جو ابھی ان کے پاس نہیں تھا۔ ایک گمان بڑی چیز ہے۔ پھر دنیا میں جتنے بھی ونرز ہیں نا، کسی بھی شعبے کے، کوئی کھیل ہے یا کچھ، جو نمبر 1 آنے والے لوگ ہیں، عام طور سے ان کے اندر ایک بات کامن ہوتی ہے، وہ کیا؟ وہ جب رنگ میں اترتے ہیں، میدان میں آتے ہیں، تو ان کو یقین ہوتا ہے کہ میں نے جیتنا ہے، ان کو گمان ہوتا ہے۔ جو ہوتے نا پتہ نہیں محنت جیتنا بھی ہے کہ نہیں، اور ایک سوچ میں تو جیت ہی نہیں سکتا، یہ واقعی نہیں جیت سکتا۔ اپنے گمان کو ٹھیک کیجئے۔ جب بدگمان آپ دوسروں سے رہیں گے تو یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے، انا عند ظن عبدی بی، جیسا تم گمان کرو گے میرے ساتھ، میں ویسا معاملہ کروں گا تیرے ساتھ۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اچھا گمان یا برا گمان؟ اللہ کے ساتھ بھی اچھا گمان، اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی اچھا گمان۔ اللہ کی قسم آپ برے بندوں سے اچھا گمان کریں، اللہ ان کو آپ کے لیے اچھا کر دے گا۔ قدرت اس کو ہے کہ اس بندے کو ہے؟ ایک مرتبہ میں کہیں جا رہا تھا، مدینہ طیبہ میں کمرے میں جا رہا تھا، ایک صاحب ملے تو کہنے لگے حضرت جی آئے میں نے کہا چلو ملاتا ہوں، کافی پرانی بات ہے۔ میں لے گیا حضرت جی کے کمرے میں نے کہا حضرت یہ ملنے آئے، میرے جاننے والے ہیں، دوست ہیں، اور اتفاقاً ان سے ملاقات ہو گئی۔ وہیں پہ ڈانٹ دیا حضرت جی نے۔ اتفاق کیا ہوتا ہے؟ اتفاق تو دہریے بھی مانتے ہیں۔ حافظ صاحب قدرت نے ملا دیا، قدرتاً ملاقات ہو گئی۔ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ نے لکھا ہوا اس کے علم میں، ایک پتا اس کی مرضی کے بغیر نہیں گر سکتا۔ تو قادر مطلق صرف اللہ کی ذات ہے، جو چاہے کرے۔ ہم اب برا گمان کریں، ہم اچھے لوگوں سے برا گمان کریں، وہ اچھے لوگ ہمارے ساتھ برا کر دیں گے۔ ہم برے لوگوں سے اچھا گمان کریں، وہ ہمارے ساتھ اچھا کر دیں گے۔ اپنے گمان کو ٹھیک کریں۔ المؤمن، 3 اس میں باتیں آ گئی، امن ایمان دینے والا، وعدوں کو پورا کرنے والا، اور بندوں کے گمان کو بھی پورا کرنے والا۔ جیسے بندے اس کے ساتھ گمان کر لیتے ہیں، اللہ پورا کر دیتے ہیں۔ تو ان باتوں کو سمجھیے۔ قرآن مجید میں بھی یہ نام آیا ہے مؤمن، واللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن۔ قرآن پاک یہ نام آیا ہے المؤمن، امن دینے والا۔ اس امن دینے والے کی شان کیا عجیب ہے، سبحان اللہ۔ ہم اللہ تعالیٰ کی ہر صفت کے محتاج ہیں۔ ہم اللہ کی ذات کے بھی محتاج، اللہ تعالیٰ کی صفات کے بھی محتاج، اور اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں، اللہ کی صفات میں کوئی شریک نہیں، اور ہم ہر صفت کے محتاج ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کا نام ہے
المؤمن امن دینے والا، ہم اس کے بھی محتاج ہیں۔ اب ذرا چند باتوں پہ غور کیجئے۔ یہ دنیا کے اندر جو امن قائم ہے نا، یہ المؤمن کی برکت سے ہے۔ جو کائنات کے اندر امن قائم ہے، یہ المؤمن کی برکت سے ہے۔ المؤمن امن دینے والے کی برکت سے، اس صفت کی برکت سے۔ اور ہمارا جسم، فرمایا وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنے اندر بھی تو غور کرو نا، تم کیوں نہیں دیکھتے اپنے اندر؟ خود تمہاری ذات میں بھی تو اللہ کی نشانی ہے، کیوں نہیں دیکھتے تم؟ ہمارے اندر بھی امن قائم کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے۔ کیسے؟ ایک ذرا مشکل مثال ہے، ایک سادہ سی مثال ہے۔ مشکل والی مثال یہ ہے کہ ہمارے جسم کے اندر ہمارے اعضاء اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، یہ میڈیکل سائنس والوں سے پوچھیں، وہ ڈیٹیل بتائیں گے، جن کا ایک جگہ جمع رہنا ممکن ہی نہیں ہے۔ ہمارے جسم میں ایسی ایسی چیزیں ایک جگہ جمع نہیں رہ سکتی، لیکن اس امن دینے والے المؤمن پروردگار نے اس کو امن دیا ہوا، یہ اکٹھی ہیں۔ جب تک انسان کو موت نہیں آ جاتی اکٹھی، ورنہ یہ اکٹھی رہنے والی ہے نہیں تھی، اس نے دیا ہوا امن۔ دوسری بات، ہماری زبان کتنی نرم ہوتی ہے، اور اس کے ارد گرد 32 دانت ہیں، یعنی 32 چھریاں ہیں۔ کیسی کیسی چیزوں کو یہ چبا جاتی ہے، گوشت تو چبائی جاتی ہے، کوئی ذرا خوخوار قسم کو تو کچا گوشت بھی چبا دیتے ہوں گے۔ اب آپ دیکھیں ان 32 چھریوں کے درمیان زبان کو امن دینے والا کون؟ اللہ۔ اور کبھی کبھی یہ زبان دانتوں کے اندر آگے دب جاتی ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، لیکن اس نے امن دیا ہوا ہے۔ کائنات کے اندر غور و فکر کریں، یہ زمین آسمان کے نظام پہ، آسمان سے نیچے ایک اوزون کی لیئر ہے، وہ اوپر سے آنے والی سورج کی اور دوسری بہت ساری بری چیزوں کو نیچے آنے سے روکتی ہے، بندوں کی حفاظت کرتی ہے، انسان کی۔ ابھی جو جہاز بہت زیادہ اڑنے لگے نا، اس سے باقاعدہ ایک ریسرچ آئی ہے کہ اوزون کی جو لیئر ہے، ایک طے ہے، اس کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ زمین میں زیادہ زہریلی چیزیں، خراب چیزیں آنے کے چانسز بڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس اوزون کی لیئر کو بالکل ہی ختم کر دے تو اوپر سے آنے والی چیزیں تو نیچے والوں کو تباہ و برباد ہی کر دیں۔ اور دیکھیں ہماری زمین، اس کے اندر ایسی بہت ساری گیسز ہیں، کہیں پہ آتش فشاں ہیں، کہیں کچھ ان کو امن دینے والے نے امن میں رکھا ہوا ہے، تھاما ہوا ہے۔ اگر یہ آزاد ہو جائیں تو یہ بڑے بڑے پہاڑ یہ جناب روئی کے گالوں کی طرح اڑے، یہ جنگلوں کو آگ لگ جائے اور زمین تہس نہس ہو جائے۔ سمندروں کے اندر بڑے بڑے والکینو، بڑے بڑے آتش فشاں وہاں بھی ہیں، اور بہت ساری اور چیزیں بھی ہیں۔ ان کو اگر امن دینے والا المؤمن امن میں نہ رکھے تو وہ سمندروں کو بھی جلا دیں۔ پھر سمندروں کے اندر کیا ہوتا ہے جی؟ پانی کو اللہ اگر کنٹرول میں نہ رکھے، امن دینے والی ذات اس کو پرامن نہ رکھے، اس سمندروں کا پانی اگر بے قابو ہو جائے تو کیا بنے دنیا کا؟ ویسے ہی 3 حصے پانی اور 1 حصہ زمین ہے، یہ بھی ختم، غرق ہو جائے سارا۔ بارش آتی ہے، اگر یہ بارش کو کنٹرول اللہ نہ کرے، بادلوں کو، تو پھر سب امن تباہ۔ ہوا کیسی قوت والی مخلوق ہے، وہ امن دینے والا اگر ہواؤں کو امن میں نہ رکھے تو یہ دنیا کا نظام تہس نہس کر دیں۔ انسان تو چیز ہی کوئی نہیں، اس سے بڑی بڑی بھاری بھاری چیزیں بھی ادھر سے جناب تیز ہوا آئے تو سینکڑوں میل دور جا کے گر سکتا ہے۔ تو ان ہواؤں کو امن دینے والا کون؟ المؤمن، اللہ رب العزت۔ اس کے علاوہ حشرات الارض، سانپ، بچھو، اس قسم کی کتنی مخلوقات زمین میں ہیں، ان کو اللہ نے امن دیا ہوا ہے، تھاما ہوا ہے۔ اگر ان کو آزاد کر دے اور یہ جناب نکل آئے
تو کتنی مخلوق کا نقصان ہو. پھر درندے، شیر، چیتے وغیرہ، ان کو بھی اللہ نے کنٹرول رکھا ہوا ہے. اگر یہ بھی بے لگام اگر ہو جائیں تو دنیا کا امن خراب ہو جائے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں آنکھوں سے نظر نہیں آتی، ان کو بھی اللہ نے کنٹرول رکھا ہوا ہے. بہت ساری وبائیں ہیں، بیماریاں ہیں، جراثیم ہیں، ہمیں آنکھوں سے نظر نہیں آتے، فضا میں ہیں. اللہ نے امن دیا ہوا ہے، صحت ملی ہوئی ہے. اور جس جہاں اللہ چاہتے ہیں امن کی کیفیت کو ہٹا لیتے ہیں، وہاں وبائیں آ جاتی ہیں. کوئی جناب کرونا آ جاتا ہے، یا کچھ آ جاتا ہے، یا کچھ آ جاتا ہے. ان کو کنٹرول کرنے والا، امن میں رکھنے والا کون؟ المؤمن. اور کہاں دور جائیں جی، مکھیاں اور مچھر ہی ہمارے مان نہیں ہیں. اگر انہی کی گندگی کو اللہ امن نہ دے تو یہ مکھیاں اور مچھر ہی ہمیں ختم کرنے کے لیے کافی ہیں. یہ 7 ارب انسان دنیا میں جو ہیں، صرف مکھی اور مچھر ہی کنٹرول میں نہ ہو، اللہ تعالیٰ انہی کے اندر سے امن کا حکم ہٹا لیں تو یہی ہمارے لیے کافی ہے ختم کرنے کے لیے. ڈینگی تو کچھ بھی نہیں ہے، پھر پتہ نہیں کیا کیا ہو. المؤمن. یہ جتنی چیزیں ذکر کی نا، یہ سب حقیقت ہے. اس سے ایک اور بڑی حقیقت بھی ہے، حضرت انسان یہ خود امن کا دشمن. کتنے چور، ڈاکو، قاتل، فتنے والے اور جناب لڑائی کرنے والے لوگ کتنے ہیں. ان کو اگر کنٹرول میں اللہ نہ رکھے اور یہ مکمل اگر آزاد ہو جائیں خدا نہ خواستہ، تو زمین کا امن برباد کرنے کے لیے حضرت انسان ہی کافی. تو انسان اللہ رب العزت کی ہر صفت کا محتاج، المؤمن امن دینے والی ذات اللہ کا بھی محتاج، اللہ تعالیٰ کی یعنی اس صفت کا بھی محتاج. امن چھوٹی نعمت ہے یا بڑی؟ بہت بڑی نعمت ہے. کوئی دلیل سے ثابت کریں. آپ سب کہہ رہے ہیں کہ بڑی نعمت ہے، عظیم نعمت ہے، کوئی دلیل دیجیے. بھئی آپ لوگوں نے ایک بات کہی ہے کہ امن بڑی نعمت ہے، کوئی دلیل بھی تو ہو نا. میں کہتا ہوں جی چھوٹی ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں بڑی ہے، تو کیسے بڑی ہے بتائیں، جو مان لیں چھوٹی ہے. دسو. جتنی تفصیلات آپ نے بتائی یہ سب کچھ ختم ہو جائے گی، کچھ بھی نہیں باقی رہے گا، امن نہ ہوگا. امن بہت بڑی نعمت ہے. شہر کے اندر ہر نعمت، ہر چیز موجود ہو اور صرف ایک امن نہ ہو تو بتائیں اس شہر میں رہ سکتے؟ اس شہر میں کوئی نہیں رہ سکتا جہاں سارا کچھ ہو تو ہو، امن اگر نہ ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کے لیے کیا اللہ سے مانگا؟ رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے اللہ اس شہر کو امن والا شہر بنا دے. ابھی سورہ 3 پڑھی عشاء کی نماز میں تلاوت کرتے ہوئے، تو اس کے اندر بھی اللہ رب العزت نے شہر مکہ کی قسم کھائی اور اسے عظیم صفت کا کہ یہ امین، امن والا شہر ہے. فرمایا وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ. تو شہروں کے اندر امن کا ہونا بڑی نعمت، بڑی نعمت. حضرت یوسف علیہ السلام جب اپنے والدین کو اور بھائیوں کو کہہ رہے تھے آ جاؤ بھائی، تو انہوں نے کیا فرمایا؟ وَقَالَ ادخلوا مصر، ادخلوا مصر انشاء اللہ آمینین، کہ مصر میں چلیے انشاءاللہ تعالی وہاں امن چین سے رہیے گا. وَقَالَ ادخلوا مصر انشاء اللہ آمینین. آج مصر میں انہوں نے ایئرپورٹ پہ بھی آیت کا یہ حصہ لکھ کے لگایا ہوا ہے، ادخلوا مصر انشاء اللہ آمینین. تو امن بڑی نعمتوں میں سے. سورہ قریش کا بھی امن سے بڑا تعلق ہے. لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف. اس سورت کا امن سے بڑا تعلق ہے اور اس میں امن کا ذکر ہے. اس پس منظر کو سمجھیے جس پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی، سورت نازل فرمائی، اور قریش مکہ کو امن کے حوالے سے، رزق کی تنگی کے حوالے سے جو
اللہ نے سمجھانے کی بات کی کہ دیکھو تم سمجھو تو صحیح، آنکھیں تو کھولو کہ اس گھر کی وجہ سے تمہیں کیا مل رہا ہے۔ اس صورت میں اللہ رب العزت نے قریش کے قافلوں کا ذکر کیا، رحلۃ الشتاء والصیف، 2 قافلے ان کے جاتے تھے، ایک سردی میں اور ایک گرمی میں۔ مکہ مکرمہ امپورٹ بیس آپ سمجھ لیں کنٹری تھی، وہاں کی لوکل چیزیں تو نہیں تھی، پیداوار نہیں تھی، سب کچھ باہر سے آتا تھا، گندم غلہ تک باہر سے آتا تھا، کوئی اپنی اجناس نہیں تھی۔ تجارت کے ذریعے یہ جاتے تھے اور سامان لے کر آتے تھے، باہر سے سامان آتا تھا۔ گرمیوں میں یہ جاتے تھے شام، خوبصورت سرسبز کھلی جگہ، جیسے ہم لوگ چلے جاتے ہیں نا مری اور ادھر ادھر ناران کاغان وغیرہ۔ اور سردیوں میں جاتے تھے یمن، وہ گرم جگہ تھی۔ تو یہ 2 قافلے ان کے آتے جاتے تھے، اور اس وقت پورا عرب کفر، شرک، بدعات اور ظلم کا گہوارہ تھا، مشکل تھی زندگی، ہر طرف چور ڈاکو اور رہزن یہ سب پھر رہے ہوتے تھے۔ کسی کا کچھ مال نظر آتا، جس کا جہاں داؤ لگتا وہ مار کے مال بھی لے لیتا، اور بندوں بھی، مردوں کو قتل کر دیتا، بچوں کو غلام بنا کے بیچ دیتا، عورتوں کو بھی، یہ سب معاملہ تھا عام۔ لیکن اللہ رب العزت نے قریش مکہ کو امن عطا کیا۔ قریش کے جو 2 قافلے چلتے تھے نا، اس کی عجیب شان تھی، پورے عرب کے اندر بدامنی، لوٹ کھسوٹ، ڈاکے۔ قریش کا جب قافلہ چلتا تھا تو ان کو کوئی نہیں چھیڑتا تھا، یہ مکے والے ہیں بھائی، یہ بیت اللہ والے ہیں، ان کو کوئی نہیں چھیڑتا تھا۔ بڑے بڑے ڈاکو چور، ان کو چھوڑ دے، ان کو چھوڑو۔ یہ جب اکیلے بھی جاتے تھے تو بیت اللہ کی وجہ سے ان کا لوگ اکرام کرتے تھے، قاتل چور ڈاکو بھی، کہ بھئی یہ بیت اللہ والے ہیں۔ اللہ نے باقاعدہ اس کا اظہار کیا، ان کو جتایا کہ دیکھو تو صحیح، تمہیں میں نے اتنے حالات کی خرابی میں امن دیا ہوا، ہر طرف تو چور اچکے، تم امن سے ہو۔ یہ اللہ امن دینے والی ذات ہے، وہ مجھے اور آپ کو ان حالات میں بھی امن دے سکتا ہے۔ ابھی جیسے مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے اور اسٹریٹ کرائم بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ہم اللہ کی مان کر زندگی گزارنا شروع کریں، اللہ ہمیں امن دے دے گا۔ دنیا میں کیا ہو رہا ہے وہ الگ بات، ہم مان کر زندگی گزارنے والے بنے، اللہ تعالیٰ ہمیں امن دے دے گا، جیسے قریش مکہ کو امن دیا۔ اصحاب الفیل وہ آئے تھے نا، ہاتھیوں والے، اللہ نے امن دیا۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو امن دے دے وہ امن میں آ جاتا ہے، دنیا کے حالات کوئی بھی ہو۔ تو اس آیت میں، اس صورت میں قریش مکہ کے حالات کو اللہ نے بیان کر دیا، تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ختم تو نہیں ہوگی، اسی طرح باقی ہے۔ آج مجھے اور آپ کو امن دے سکتا ہے، ہم لینے والے بنے۔ تو آئیے چند وظائف اور چند دعائیں ہیں امن کے حوالے سے، اس کو ہم سن لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، ہم عمل کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں امن عطا فرما دیں۔ چند باتیں کرنے کی بھی ہیں۔ اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ امن ملے کیسے؟ امن تو اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، کیسے ملے امن؟ تو قرآن مجید کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ 2 باتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ زمین کے اوپر، زمین والوں کو امن عطا فرماتے ہیں، اور جب وہ 2 باتیں وہ ان میں سے ختم ہو جائیں تو امن کو اٹھا کے خوف اور فقر اور بھوک کو لے آتے ہیں۔ وہ 2 باتیں کون سی ہیں جن کی وجہ سے امن آتا ہے؟ دنیا میں بڑی بڑی امن کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں، امن کا نوبل پرائز تک ملتا ہے، لیکن ان بیچاروں کو یہ نہیں معلوم کہ پروردگار عالم جو امن دینے والے ہیں وہ کن باتوں کی وجہ سے امن دیتے ہیں۔ 2 چیزیں ہیں جن کی وجہ سے امن ملتا ہے، ایک ہے توحید اور دوسرا ہے اللہ تعالیٰ کے شکر گزاری۔ توحید اور شکر گزاری،
اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا. ان دو نعمتوں کی وجہ سے، ان دو صفات کی وجہ سے زمین پہ امن قائم ہو جاتا ہے. اور کتنا امن قائم ہو جاتا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے توحید اور شکر گزاری میں خوب کمال حاصل کیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے. ایک عورت یمن سے نکلی، اکیلی جوان، اس کے پاس کچھ مال بھی تھا، زیور وغیرہ. وہ جناب اکیلی چل کے مدینہ پہنچی. کتنا لمبا، سینکڑوں کلومیٹر کا سفر کر کے پہنچی. اب دن بھی راستے میں آئے ہوں گے، راتیں بھی آئی ہوں گی، راتوں کو قیام بھی کرنا پڑا ہوگا. اکیلی عورت ہے، مال بھی، عزت کا بھی مسئلہ، جان کا بھی خطرہ. وہ جب یمن سے مدینہ پہنچی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو پتہ لگا. بلایا، پوچھا کہ بھئی تم کیوں اکیلی آئی ہو؟ شریعت میں تو بغیر محرم کے سفر منع ہے، کیسے تم اکیلی آ گئی؟ اس نے کوئی عذر وغیرہ بیان کیا ہوگا. پھر پوچھا بتاؤ تم نے، کیونکہ وہ حکومت کے سربراہ تھے، ایک کامیاب جرنیل، کامیاب سیاستدان تھے، حاکم تھے ریاست مدینہ کے. تو انہوں نے پوچھا اچھا یہ تو بتاؤ، آ تو گئی ہو تم، بغیر محرم کے تو نہیں آنا چاہیے تھے لیکن آ گئی ہو، تو اب یہ بتاؤ کہ یمن سے لے کے مدینہ تک تم نے امن کو اور حالات کو کیسا پایا؟ اس طرح کا مفہوم عرض کر رہا ہوں میں آپ کو. اس بات کا سوال پوچھا. اس نے کہا امیر المومنین مجھے یوں لگا کہ یمن سے لے کے مدینہ تک سب ایک ماں باپ کی اولاد ہوں. جب توحید سینوں میں ہو خالص اور دل اور زبان شکر سے آباد ہوں تو پھر اللہ ایسا امن عطا فرما دیتے. اب یہ توحید کی وجہ سے امن ملتا ہے، اس کی کیا دلیل؟ قرآن مجید میں الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ کسی ظلم کا شائبہ تک نہیں ہونے دیا، امن اور چین تو بس ان کا ہی ہے، اور وہی ہیں جو صحیح راستے پر ہے، مہتدون، ہدایت والے ہیں. یہ قرآن ہے. اچھا ظلم، توحید، ظلم شرک کے لیے بھی استعمال ہوا قرآن پاک میں اور گناہ کے لیے بھی استعمال ہوا. جب صحابہ کرام نے سنا نا تو پریشان ہو گئے، کہنے کہ گناہ سے کون بچ سکتا ہے، ہم سے تو خطائیں ہو جاتی ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ تم نہیں سمجھے بات کو. یہاں اس آیت میں ظلم سے مراد ظلم عظیم، ان الشرک لظلم عظیم، یہاں مراد شرک ہے. تو نبی علیہ السلام نے خود اس آیت کی تفصیل بتائی. تو امن کے لیے جس چیز کی سب سے پہلی اور بنیادی ضرورت ہے وہ ہے توحید. جب توحید خالص ہوگی تو پھر امن ہوگا. ان الشرک لظلم عظیم، یہ جو شرک ہے نا بہت بڑا ظلم ہے. ظلم کے معنی کیا ہیں بتائیں جی؟ ظلم کسے کہتے ہیں؟ ظلم کے معنی کیا ہیں؟ ہم کہتے ہیں فلاں نے ظلم کر دیا، وہ بڑا ظالم ہے. ظلم کے معنی کیا ہے؟ اگر کسی کا کوئی قصور نہ ہو، بغیر قصور کے اس کو مارا جائے. اچھا، ظلم کے معنی ہے ایک آدمی کا حق کسی دوسرے کو دے دیا جائے. ظلم کے معنی ہے ایک کا حق دوسرے کو دے دیا جائے. اب عبادت تو اللہ تعالیٰ کا حق ہے. مشرک کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا یہ حق بتوں کو اور اللہ کے غیروں کو دے دیتے ہیں. تو یہ بہت بڑا ظلم کرتے ہیں. ایک نے کسی کا مال کسی کو دے دیا، کسی کی جائیداد کسی کو دے دی، یہ بھی ظلم ہے، لیکن یہ چھوٹا ہے. شرک تو بہت بڑا ظلم ہے، اللہ کا حق کسی غیر کو دے دے. اور دے بھی کن کو؟ وہ لکڑی کے، پتھر کے اور جناب شیشے کے بت بنے ہوئے ان کو دے دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو سمجھایا تو بڑے پتے کی بات بتائی تھی. کہنے کہ او دیکھو، سنو، سمجھو، کرتے کیا ہو تم؟ اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتے ہوئے تم نہیں ڈرتے، ان بتوں کی نافرمانی کرتے ہوئے ڈرتے ہو کہ یہ کہیں سزا نہ دے دیں، بدلے نہ لے لیں ہم سے. اور اللہ کی عبادت نہیں کرتے، ان کی عبادت کرتے ہو جو کسی چیز پہ قدرت نہیں رکھتے. اور آج بھی ہمارے معاشرے میں ملتا ہے بعض لوگ جو عقیدے کے بہت کمزور ہوتے ہیں کہ جی اگر ہم نے یہ نہ کیا نا تو وہ ہمیں یہ کر دے گا. بہت ساری ایسی مثالیں ہمارے معاشرے میں ہیں.
اللہ سے اتنا نہیں ڈرتے جتنا اور چیزوں سے ڈرتے ہیں. مثلاً بعض لوگ جو دودھ والے ہوتے ہیں وہ 11 تاریخ کو نا دودھ نہیں سیل کرتے یا 11 تاریخ کو ملاوٹ نہیں کرتے. ان کا عجیب سا عقیدہ ہے. تو وہ اللہ کے غیر سے اتنا ڈرتے ہیں اتنا اللہ سے ڈرتے ہوتے تو ٹھیک ہو جاتے. اللہ سے نہیں ڈرتے نافرمانی کرتے ہوئے، باقی 29 دن ٹھیک ہے جو مرضی کرو، اسی دن ڈرنا ہے. کیا مطلب؟ اللہ سے تو نہ ڈرے، غیر اللہ سے ڈرے. کہ 29 دن اگر ہم ملاوٹ کریں گڑبڑ کریں تو کوئی مشکل نہیں. یہ اس تاریخ کو کچھ کیا ہم نے تو پھر کچھ ہو جائے گا. یہ بھی بڑا خطرے والا معاملہ ہے. یاد رکھیے اللہ رب العزت وحدہ لا شریک ہیں. اللہ کی ذات اور صفات میں کوئی شریک نہیں. اس کو بہت سمجھنے کی ضرورت ہے. بعض لوگ شرکی باتوں کو بھی بڑا شوگر کوٹڈ کر لیتے ہیں. جی ہم اللہ کو وحدہ لا شریک تو مانتے ہیں لیکن یہ کچھ ہے نا، ان کو اللہ نے کچھ دیا ہوا ہے اور چاہے تو کچھ واپس لے لے، ہے تو وہی. تو اس قسم کی ڈرامہ بازیاں اللہ کے ساتھ نہیں کرنی چاہیے. اللہ بڑے پاک ہے ان ساری باتوں سے. سبحان اللہ، اللہ بڑے پاک ہے. قریش مکہ ان کا تلبیہ پتہ کیا تھا؟ جب وہ حج عمرہ کرتے تھے طواف کرتے تھے تو ان کا تلبیہ ذرا سن لیجئے. لبیک اللہم لبیک لا شریک لک الا شریکا هو لک فتملکہ وہو ملک فتملکہ وما ملک. لبیک اللہم لبیک لا شریک لک الا شریکا هو لک فتملکہ وما ملک. وہ کہتے تھے اللہ میں حاضر ہوں اللہ، آپ کا کوئی شریک نہیں سوائے اس کے جس کو آپ نے شریک بنایا ہے، اور آپ بھی اس چیز کے مالک ہیں جس کا وہ مالک ہے. یعنی اصل تو آپ ہی ہیں تو بیچ میں چھوٹے موٹے. اللہ نے اس کو بھی قبول نہیں کیا، رد کر دیا. کیا تلبیہ کہلوایا؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لبیک میں حاضر ہوں، لبیک لا شریک لک لبیک، اللہ میں حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں. ان الحمد، اللہ ساری تعریفیں آپ کے لیے ہیں اور ساری نعمتیں آپ کے لیے، ساری ملکیتیں بھی آپ کی ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں. اس درجے پر آنا ہے ہمیں، پھر امن قائم ہو جائے گا. اور گناہ وہ بھی ظلم ہے، اس سے بھی بچنا ہے. اصل ظلم تو شرک ہو گیا، ظلم عظیم، ان الشرک لظلم عظیم. لیکن جو چھوٹے موٹے گناہ ہیں نا یہ بھی ظلم ہے، نہیں کرنے چاہیے. توبہ کرتے رہنی چاہیے، غلطیوں کے معافی مانگتے رہیے، جان بوجھ کر نہیں کرنے چاہیے، بچنا چاہیے. یاد رکھیے ایک بات، اللہ رب العزت کی نافرمانی کرنے والا دل کبھی امن میں نہیں رہ سکتا. ایک بات بولوں، برا نہ مانیے گا، بول دوں یا رہنے دوں؟ برا مان جائیں تو آپ کو کوئی بے پردہ عورت پرسکون نہیں مل سکتی. جو غیر محرموں کے سامنے آتی جاتی ہو اس کے دل میں سکون ہو، نہیں ہو سکتا. اللہ کی کھلی نافرمانی کرنے والا کوئی ہو، خالی بے پردہ عورت نہیں، مرد یا عورت کوئی بھی، اللہ تعالیٰ کی کھلی نافرمانی کرنے والا، کبیرہ گناہ کرنے والا، اس کے دل کو امن نہیں مل سکتا، یہ سکون میں نہیں آ سکتا. ماں باپ کا دل دکھانے والا امن میں نہیں آ سکتا، کا دل امن میں نہیں آ سکتا. تو اگر امن چاہیے تو توحید خالص اپنانا ہوگا، اور اگر ہمارے پاس توحید خالص ہے الحمدللہ تو پھر یہ بڑی بڑی کھلی نافرمانیوں سے بچنا ہوگا. یہ کھلی نافرمانی والے یہ بے چین رہتے ہیں. آپ تجربہ کر لیں، جتنی بے پردہ عورتیں آپ کو ملیں گی، بڑی بڑی نافرمانی کرنے والے مرد اور عورتیں ملیں گی، ان کے دل کو سکون نہیں ہو سکتا. سروے کر کے دیکھ لیں. دوسری بات جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ امن قائم فرماتے ہیں وہ ہے شکر گزاری.
شکر ادا کرنا، اور جس کی وجہ سے امن اٹھا لیتے ہیں وہ کیا ہے؟ ناشکری۔ اب سنیے قرآن، یہ باتیں قرآن سے ہو رہی ہیں۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ اللہ مثال دیتا ہے کہ ایسی بستی کی جو بڑی پرامن تھی، مطمئن تھی، امن بھی تھا اور اطمینان بھی تھا۔ یہ دونوں الگ الگ چیزیں، یہ ایک ہی ہیں؟ امن اور اطمینان الگ الگ ہے۔ امن انسان گھر سے باہر نکلے، اس کے بعد پیسے ہوں، سامان ہو، کچھ ہو، اطمینان ہو کہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، سکون ہو، امن ہو۔ اور اطمینان دل کا سکون۔ بعض دفعہ شہر میں امن ہو سکتا ہے، دل بے چین ہے، اور ہمیں تو دونوں چیزیں چاہیے۔ تو امن اور اطمینان دونوں چیزیں ان کو مل رہی تھیں، اور ان کو رزق ہر طرف سے مل رہا تھا۔ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری شروع کر دی۔ پھر کیا ہوا؟ جب ناشکری شروع کی، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا۔ کیوں؟ ان کی حرکتوں کی وجہ سے، کرتوت ایسے تھے ان کے۔ بھوک اور خوف لباس سے کیوں تشبیہ دی؟ لباس تو پہننے اوڑھنے کی چیز ہے، بھوک خوف پہننے اوڑھنے کی چیز تو نہیں۔ لیکن یہ اللہ نے لباس سے تشبیہ دی، مفسرین فرماتے ہیں اس لیے کہ لباس جب انسان پہنتا ہے پورا جسم کو ڈھانپ لیتا ہے لباس، یعنی بھوک اور خوف، تنگی، مندہ، رزق میں کمی اور خوف، یہ انسان کا ایک پورا چھپ اسی خوف میں، اسی سوچ میں رہتا ہے بس۔ جیسے لباس سے پورا جسم کور کیا ہوا ہوتا ہے نا، ان دو چیزوں نے اس کو پریشان کیا ہوتا ہے، ہر وقت اس کے اوپر حاوی رہتی۔ لہذا اگر ہم المؤمن جل جلالہ سے امن چاہتے ہیں تو میں اور آپ سچی توبہ کریں شرک سے اور گناہوں سے، اور شکر ادا کریں، ناشکری سے بچیں، تو ہمیں انشاءاللہ تعالی امن مل جائے گا۔ انفرادی طور پر ہم کریں گے، اللہ انفرادی طور پر امن عطا فرما دیں گے۔ اجتماعی طور پر پوری قوم، پوری امت کر لے، اللہ سب کو امن عطا فرما دیں گے۔ حاجات مانگنی ہو تو صرف اللہ سے، کوئی دوسرا نہیں۔ مشکل کشا بھی وہی اللہ، حاجت روا بھی وہی اللہ۔ ہمیں اس معیار کو آنا ہوگا، پھر ہمارے کام بنیں گے۔ اب کچھ ذرا وظائف بھی سن لیں۔ سب سے بڑا وظیفہ جو ہے نا وہ تو ہم چھوڑ چکے، وہ ہم سے نہیں ہوتا۔ سب سے بڑا وظیفہ ہے دعا کرنا، مانگنا اللہ سے، وہ ہم نہیں کرتے۔ ہمیں دوسرے وظائف چاہیے ذرا۔ بھائیو، دعاؤں سے بہتر بڑا اور وظیفہ کوئی نہیں۔ دو نفل پڑھ کے صلاۃ الحاجات پھر اللہ سے مانگنا، اس سے بڑی کوئی وظیفے کی چیز نہیں۔ اس پر ہمیں آنے کی ضرورت ہے۔ تاہم بعض وظائف جائز ہوتے ہیں، ان کو کرنے میں خیر بھی ہوتی ہے، لیکن اصل مانگنا ہی ہے۔ اب کسی کو دفتر میں اپنے مخالفین کا ڈر ہے، پڑوسیوں کے شریر ہیں، پڑوسی شریر ہیں، ان کے شر کا ڈر ہے، یا کسی کی طرف سے فتنوں کا ڈر ہے، پریشانیوں کا ڈر ہے کہ چال اور مکر سے مجھے پریشان کر دے گا، یا اور کوئی خوف ہے، دشمنوں کے حملے کا خوف ہے، کوئی بھی خوف ہے، تو ان چیزوں کے لیے، ان سے بچنے کے لیے ہمیں کسی عامل، کسی بنگالی اور کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ چند اعمال ہیں، ان کو ہم کر لیں گے، اللہ امن عطا فرما دیں گے۔ خوف اور پریشانی کو امن میں تبدیل کرنے کے لیے ایک دعا تو حدیث کے اندر آتی ہے، اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی، اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی۔ وسیع بھائی السلام علیکم۔
آپ سے بات ہے، جب آپ واٹس ایپ پہ چھوٹے چھوٹے کلپ بناتے ہیں نا تو جہاں یہ دعائیں آتی ہیں تو وہاں ان کو لکھوا دیا کریں۔ اب ہوتا کیا ہے، نہیں آپ کہہ رہے ہیں لکھتے ہیں، لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں، ابھی بھی میں مکہ میں تھا، گروپ میں میسیج بھیجا انہوں نے کہا جی جو آپ نے دعا پڑھ کے سنائی ہے یہ ذرا لکھ کے بھیج دیں۔ اب میرے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے، اور کوئی پوچھتا ہے تو اس کا اہتمام ہونا چاہیے نا، ابھی چند دن پرانی بات ہے۔ کیا خیال ہے احمد بھائی، ایسا ہونا چاہیے؟ تو اس میں لوگ پوچھتے ہیں، پھر میرا نمبر تو ماشاءاللہ 8-10 ہزار لوگوں کے پاس ہے، 24 گھنٹے میسیج آ رہے ہوتے ہیں۔ لفظ بہتر ہوتا ہے۔ ہاں بہت بہتر ہوتا ہے کہ لکھا ہوا اس کو پڑھ لیں، تو اس کا اہتمام ہو جائے تو اچھا ہے۔ میں نے کہا سب کے سامنے کہوں تاکہ آپ پکڑے جائیں، غائب نہ ہو بعد میں۔ تو یہ دعا حدیث کے اندر آتی ہے امن حاصل کرنے کے لیے، خوف پریشانی سے اطمینان کے لیے۔ اللہم استر عوراتی و آمن رواتی، اے اللہ میں درخواست کرتا ہوں آپ میرے تمام عیبوں کی پردہ پوشی فرمائیے اور میرے خوف اور پریشانی کو امن میں تبدیل فرما دیجئے۔ تو یہ دعا بہترین ہے۔ کراچی میں ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت شیخ عبد الغفور عباسی مدنی رحمۃ اللہ علیہ۔ پاکولہ مسجد بھی کہلاتی ہے، غفوریہ مسجد بھی کہلاتی ہے۔ میرے دادا شیخ محمد یعقوب رحمۃ اللہ علیہ شروع میں ان سے بیعت تھے، ان کے انتقال کے بعد حضرت مرشد عالم مولانا غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے، اور میرے دادا نے میرا جو تعلق ہے حضرت جی سے کروایا تھا، حضرت پیر حافظ الفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ سے۔ میری بڑی چھوٹی سی عمر تھی اس وقت، مجھے تصوف کی کوئی سمجھ بھی نہیں تھی، تو الحمدللہ یہ تعلق جو ہے وہ قائم ہے، اور انشاءاللہ قیامت کے دن اسی تعلق کے ساتھ اٹھنا بھی چاہتا ہوں۔ تو حضرت مولانا عبد الغفور عباسی مدنی رحمۃ اللہ علیہ وہ ایک وظیفہ لکھتے ہیں سورہ قریش کے حوالے سے، لِإِيلَافِ قُرَيْشِ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، مکمل صورت کے حوالے سے انتہائی مستند اور مجرب وظیفہ ہے۔ فائدہ کیا ہے؟ رزق کی تنگی دور اور خوف سے امن۔ رزق میں برکت انشاءاللہ تعالی ہوگی۔ خوف بہت سارے قسم کے ہوتے ہیں، دشمن کا بھی ہوتا ہے، حاسدین کا بھی ہوتا ہے، مندے کا بھی دکانداروں کو بڑا خوف ہوتا ہے۔ یہ مہنگائی کا ایک نیا خوف ہے جو کئی عرصے سے ہمارے معاشرے کے اندر بڑھتا جا رہا ہے۔ جب ڈالر بڑھتا ہے تو اور خوف بڑھ جاتا ہے، بہت سارے خوف ہیں۔ تو ہر طرح کے خوف سے امن کے لیے اور رزق کی تنگی کو دور کرنے کے لیے حضرت مولانا شیخ عبد الغفور عباسی رحمۃ اللہ علیہ ایک وظیفہ بتاتے ہیں، اس کو توجہ سے سن لیجئے۔ وہ فرماتے ہیں سورہ قریش مکمل صورت فجر کی نماز کے بعد 11 مرتبہ اور مغرب کی نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ کون سی صورت؟ سورہ قریش۔ کتنی مرتبہ؟ کب کب؟ فجر اور مغرب کے بعد 11 مرتبہ پڑھنی ہے، لیکن ایک چیز کا خیال رکھتے ہوئے فرماتے ہیں الذی اطعمہم من جوع، الذی اطعمہم من جوع، پڑھتے ہوئے رزق کی تنگی کے دور ہونے کا خیال کرے۔ پڑھ رہا ہو الذی اطعمہم من جوع، ذہن میں خیال ہو کہ اس سے اللہ تعالیٰ رزق کی تنگی کو دور کریں گے، اور جب یہ پڑھے وآمنہم من خوف، تو اس وقت دشمن کا خوف یا جس چیز کا اس کو خوف ہے اس سے حفاظت کا خیال دل میں لائے۔ مختلف خوف ہوتے ہیں نا، تو جس کو جو خوف ہے تو اس کو ذہن میں رکھے۔ تو جب یہ عمل وہ کرے گا، فجر کے بعد 11 مرتبہ، مغرب کے بعد 11 مرتبہ سورہ قریش مکمل پڑھنی ہے۔ پہلی دفعہ تو پڑھے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 1 مرتبہ، باقی ہر مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پہلی مرتبہ، اس کے بعد ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 11 دفعہ یہ پڑھنی ہوگی، فجر میں 11 دفعہ، مغرب میں۔ الذی اطعمہم من جوع کے وقت رزق کی تنگی دور ہونے کا خیال رکھے، وآمنہم من خوف کے وقت جو خوف ہے اس کے امن میں تبدیل ہو جانے کا خیال رکھے۔ جب یہ کرے گا تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دونوں نعمتیں اس کو عطا فرما دیں گے۔ ابو الحسن قزوینی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ سورہ قریش لإیلاف قریش، یہ پوری صورت یہ دشمن کے خوف سے امن کی اور حفاظت کی بڑی مجرب چیز ہے۔
اور اسی طرح کسی مصیبت کا خوف ہو، کسی پریشانی کا خوف ہو، اس سے بھی امن کی اور حفاظت کی بڑی مجرب چیز ہے۔ اور بے شمار مشائخ نے اس کو لکھا ہے، کوئی 2 4 8 10 20 کی بات نہیں ہے، بہت سو نے لکھا اور اپنے تجربات بھی انہوں نے لکھے۔ تو یہ صورت ہم اپنی زندگی میں لائیں۔ اس کے علاوہ رزق میں آسانی کے لیے حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ نے ایک وظیفہ بتایا ہے۔ میں نے تو اپنے شیخ حضرت پیر حافظ ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ سے سنا۔ وہ کیا ہے؟ فجر اور عصر کے بعد، نماز فجر اور نماز عصر کے بعد 7 مرتبہ سورہ قریش کو پڑھنا، مکمل سورت کا، اور اس میں بھی پہلی مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، باقی 7 مرتبہ بسم اللہ کے ساتھ پوری سورت کو پڑھنا۔ رزق میں تنگی دور ہونے کا ذریعہ ہے۔ اچھا جی، یہ تو ہوئی مال کی بات، وہ تو سب نے بڑے مزے سے سن لی۔ اب دل میں بھی امن بھر جائے، اس کی بھی کوئی چیز بتا دیں یا رہنے دیں؟ یہ 4 نکاتی ایجنڈا ہے جی، اس میں 4 پوائنٹس ہیں۔ ہمارے دل میں امن آ جائے، اطمینان آ جائے، یہ 4 نکاتی جو ہے نا ایجنڈا ہے، 4 باتیں کرنی پڑیں گی۔ ہمارا دل ایمان سے اور امن سے بھر جائے۔ پہلی بات، ہمارے پاس جو ایمان ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، ایمان کی نعمت کے اوپر شکر ادا کرنا، شکر ادا کرنے سے نعمت بڑھتی۔ دوسری بات، دیندار لوگوں سے محبت کرنا، دیندار لوگوں سے نفرت نہ کرنا۔ دیکھیں، اگر کوئی بھی شخص دینداروں سے نفرت کرتا ہے، دینداروں کو تو کچھ نہیں جاتا ہے، بیڑا غرق اسی کا ہوتا ہے، ان کا کیا جائے گا؟ ہم بیٹھ کے مولانا کو، فلانے علماء کو اور کسی کو گالیاں دیتے رہیں، ان کا کیا جاتا ہے؟ جاتا تو ہمارا۔ تو پہلی بات، ایمان کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرنا۔ دوسری بات، دینداروں سے محبت کرنا، ان سے نفرت نہ کرنا۔ تیسری بات، ایمان کی حفاظت کی دعائیں مانگتے رہنا، ایمان کی حفاظت کی دعائیں مانگتے رہنا۔ اور نمبر 4، دوسرے ایمان والوں کو تکلیف نہ پہنچنے دینا اپنی ذات سے، دوسرے ایمان والوں کو اپنی تکلیفوں سے بچانا، ہم کسی کو تکلیف پہنچانے کا ذریعہ نہ بنے۔ اس سے کیا ہوگا؟ یہ 4 کام اگر ہم کر لیں گے، ہمارا دل ایمان اور امن سے بھر جائے گا، سکون ہوگا، اطمینان قلب حاصل ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم مؤمن نہیں، اللہ کی قسم مؤمن نہیں، اللہ کی قسم مؤمن نہیں۔ مومن نہیں کون؟ پوچھا گیا اللہ کے رسول کون مومن نہیں؟ فرمایا وہ شخص جس کے شر سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ ہو، یعنی ہم دوسروں کو اپنے شر سے بچائیں۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے، بھلا میں تمہیں مومن کے بارے میں نہ بتاؤں؟ مومن وہ ہے جس سے لوگوں کے جان و مال محفوظ ہوں، اور مسلمان وہ ہے جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرے لوگ محفوظ ہوں۔ ہم دوسروں کو اپنے سے محفوظ کریں، اپنے شر سے لوگوں کو بچائیں۔ یہ 4 نکاتی ایجنڈا آ گیا جی۔ اسی میں اگر تفصیل میں اور جائیں تو حدیث سن لیجئے، فرمایا بندہ جب تک اپنے زبان کی حفاظت نہ کر لے ایمان کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتا۔ دل میں بہت سے خواہشات آتی ہیں، کبھی غصہ آتا ہے، کبھی کچھ آتا ہے، بس یہ دل کو دبائے، جذبات کو اندر قتل کر دے اور اظہار نہ کرے، زبان کو کنٹرول میں رکھے، اللہ تعالیٰ اس کو ایمان حقیقی کی لذت عطا فرما دیتے ہیں۔ زبان کو کنٹرول رکھے، کسی کو تکلیف نہ دے۔ یہ زبان کو کنٹرول میں رکھنا بڑی مشکل چیز ہے، لیکن اسے ایمان حقیقی کی حلاوت مل جاتی ہے۔ اپنے دل کو امن اور ایمان سے بھرنے کا نبوی نسخہ سن لیجئے اور دل کے کانوں سے سن لیجئے، پھر بات مکمل کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے غصے پر کنٹرول کر لیا، باوجود اس کے کہ وہ غصے پر عمل کر سکتا تھا، اس کے پاس اتنی پاور تھی، اس پوزیشن میں تھا، لیکن اس نے کنٹرول کیا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ اس کے دل کو امن اور ایمان سے بھر دیں گے۔ المؤمن جل جلالہ اس کے دل کو اس صفت کی برکت سے
امن اور ایمان سے بھر دیں گے۔ کون بندہ جس کو بیوی پہ غصہ آیا، بچوں پہ آیا اور کسی پہ آیا، ماتحتوں کے اوپر، بڑوں سے غصہ نہیں کو کر سکتا، پہلوان کو پہنچا کے تھوڑی مارتا ہے، چھوٹوں کو ہی مارتا ہے، پتہ ہے اپنے سے بڑے کو مارا تو وہ 4 کھانی پڑیں گی، 2 ماری تو۔ عام طور سے ماتحتوں پہ بندہ نا غصہ نکالتا ہے، کسر نکالتا ہے، قدرت بھی زیادہ انہیں پہ ہوتی ہے۔ تو جس شخص کو غصہ آئے اور ان لوگوں پہ غصہ آئے کہ یہ غصہ اتار سکتا تھا، وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے، اس کے پاس پوزیشن تھی، کنٹرول تھا، قدرت تھی، لیکن اس نے اللہ کے لیے چھوڑ دیا، معاف کر دیا، ٹھنڈا پڑ گیا، رک گیا۔ اب کیا ہوگا؟ اللہ اس کے دل کو امن اور ایمان سے بھر دیں گے۔ تو بھائی امن اور ایمان سے اپنے دل کو بھرنے کا نسخہ بھی آپ نے سن لیا، اب اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ واپسی ہوگی عمرے سے، اتوار کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ بیان ہوگا عصر سے مغرب، تقریباً 4:25 پہ 4:25 پہ ہم عصر پڑھ لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور ابھی المؤمن تھا، اس کے بعد نام ہے المہیمن، اس کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ بات ہو جائے گی۔ یہ سلسلہ چل رہا ہے تو دعا کریں کہ زندگی میں پورا کرنے کی توفیق مل جائے۔ زندگی کا تو پتہ نہیں کب اللہ بلا لے۔ ابھی میں گیا عمرے پہ، ہمارے ایک سیل مین تھے 15 20 30 سال سے، کب سے، تو بس وہاں پیچھے اطلاع آ گئی، انتقال ہو گیا ان کا۔ مارکیٹ جاتے تھے، عابد مارکیٹ اور مختلف علاقے ان کے پاس تھے، وہ جاتے تھے، میرا خیال ہے شاید 2005 سے یا 4 سے تھے، انتقال ہو گیا۔ عمر بھی میرا خیال ہے 51 سال کے قریب تھی، ایسی بہت سی بڑی بھی عمر بھی نہیں تھی۔ تو بس اللہ جب جس کو بلا لے بھائی، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ ان کی 5 بچیاں ہیں، ایک چھوٹا بچہ ہے، تو بہرحال اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ آج ان کے بھانجے سے ملاقات ہوئی، تو کل کوشش کروں گا ان کے گھر اگر جا سکا، یا پھر اپنی بیگم کو بھیجوں گا، کیونکہ ان کے بھائی وغیرہ کو ہیں کوئی نہیں تو مجھے پتہ نہیں، لیکن بہرحال بڑا غم ہوا ہے کہ تعلق ہوتا ہے 20 25 15 2005 سے 18 20 سال کا تعلق تو ہو گیا نا، تو اچانک ہی اطلاع آ گئی، بس انتقال ہو گیا۔ ہمارا بھی ایسے ہی ہوگا، کسی دن انتقال کی خبر آ جائے گی، ہم سب کے بارے میں، خالی میرے لیے ایسا نہیں ہونا، سب کے لیے ایسا ہونا ہے۔ جیسے روز سننے ہماری خبر بھی کسی دن آواز لگ جائے گی، بھائی چلے گئے۔ تو سعودی عرب میں ان کا مجھے میسیج آیا تھا کسی کام کے حوالے سے، تو دوبارہ میسیج ہے، میں نے کہا بھائی مجھے 2-3 دن کا ٹائم تو دے دو، میں 31 کو لاہور پہنچ رہا ہوں، ایک دن مجھے آرام کا دے دینا، 2 یا 3 کو آ جانا۔ تو 2 اور 3 اور 31 سے دور کی بات، میں تو وہیں مکہ مکرمہ میں تھا، تو پتہ لگا کہ انتقال بھی ہو گیا۔ حالانکہ کسی بات کا ہماری بات چیت چل رہی تھی، تو وہ بڑی جلدی میں تھے کہ جی جواب دیں، جلدی کریں۔ میں نے کہا بھائی آپ کا کام اوکے، میں آگے کرتا ہوں، لیکن 31 کو آؤں گا، ایک دن آرام کا دینا، 2 یا 3 کو آ جانا آفس میں، پھر بیٹھ کے ملیں گے انشاءاللہ۔ تو بس یہ ہے زندگی، کبھی بھی کسی کی کہیں بھی ختم ہو سکتی ہے، تو مزہ تو تب ہے کہ توبہ کے ساتھ ہو، ایمان کے ساتھ ہو، امن کے ساتھ ہو، تو پھر مزہ ہے۔ تو بھائی میں بھی سچی توبہ کرتا ہوں، ہم سب سچی توبہ کریں، تو ان توبہ کے کلمات کو پڑھ لیں، جو بیعت کی نیت کو ساتھ کرنا چاہتے ہیں وہ بیعت کی نیت بھی ساتھ کر لیں، ساتھ ساتھ پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، برحمتک
یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ ہم توبہ طائب ہو چکے ہیں۔ 6 معمولات ہیں، اگر پابندی سے کریں گے تو انشاءاللہ دلوں میں اللہ کی محبت آئے گی، اللہ تعالیٰ امن اور ایمان میں بھی اضافہ عطا فرمائیں گے۔ پہلی چیز ہے استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دوسری چیز درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صبح شام 100 مرتبہ۔ تیسری چیز قرآن مجید کی روزانہ تلاوت، 1 سے پارہ ہو جائے تو بہت اچھا، نہیں تو آدھا سے پارہ صحیح، ناغہ نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ فیس بک کا پیج ہم روز کھولیں اور قرآن مجید کا پیج نہ کھول سکیں، بڑی محرومی کا دن ہوتا ہے یہ۔ چوتھی چیز ہے وقوف قلبی، اللہ رب العزت کا دھیان، چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہنا، خیال اللہ کی طرف رکھنا۔ پانچویں چیز ہے مراقبہ، مراقبہ کہتے ہیں آنکھوں کو بند کر کے سر کو جھکا کے خیال کر کے بیٹھ جانا کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ زبان بند رکھنی ہے، دل سے اللہ اللہ کہلوانے کی کوشش کرنی ہے خیال کے ساتھ۔ اس کو ایسا سمجھ لیں کہ ہم نے موبائل پہ لگا دیا، موبائل اللہ اللہ کر رہا ہے اور ہم سن رہے ہیں، تو یہ سمجھیں کہ ہمارے دل خیال نہیں سمجھ کہ دل اللہ اللہ کر رہا ہے اور ہم خیال کے کانوں سے سن رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چھٹی چیز ہے رابطہ شیخ، تو ذرا مراقبہ کر لیجئے، تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر لیجئے، سروں کو جھکا لیجئے، یہ خیال کر کے بیٹھیے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کر لیجیے. الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں. اللہ ظاہر میں بندے، حقیقت میں نہایت ہی گندے ہیں. یا اللہ ہمارے دلوں کی گندگیوں کو دور فرما، ہمارے سینوں کو اپنے نور سے منور فرما، ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرما. رب کریم سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما. یا مؤمن ہمیں امن عطا فرما، ایمان عطا فرما. یا اللہ ہمیں ایمان حقیقی کی حلاوت عطا فرما. یا الہ العالمین بری موت سے امن عطا فرما، برے حالات سے امن عطا فرما، بری سوچ سے امن عطا فرما، قبر کے عذاب سے امن عطا فرما، اپنی ناراضگی سے امن عطا فرما، جہنم کی آگ سے امن عطا فرما، قیامت کے دن کی پریشانیوں سے امن عطا فرما. یا الہ العالمین حاسد کے حسد سے امن عطا فرما، شریر کے شر سے امن عطا فرما، برا چاہنے والوں کی برائی سے امن عطا فرما، دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے امن عطا فرما. یا اللہ ہر پریشانی سے امن عطا فرما، آنے والے وقت کی ہر خطرات سے امن عطا فرما. یا الہ العالمین ہمیں ایمان اور امن عطا فرما، ایمان کامل عطا فرما. یا الہ العالمین ہم میں اور ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں بیماریوں سے عطا فرما، جو پریشان ہیں پریشانیوں سے امن عطا فرما، جو مقروض ہیں قرضوں سے امن عطا فرما. یا اللہ جو اولاد کی وجہ سے پریشان اولاد کی پریشانیوں سے امن عطا فرما، جو گھر بار کی وجہ سے پریشان گھریلو پریشانیوں کی وجہ سے گھریلو پریشانیوں سے امن عطا فرما. یا الہ العالمین تمام حاضرین کی تمام دلی نیک جائز حاجات کو پورا فرما. یا اللہ اعمال کے رد ہو جانے سے امن عطا فرما. یا اللہ شرک سے امن عطا فرما، ظلم سے امن عطا فرما، گناہوں سے امن عطا فرما. رب کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرما. یا اللہ ہم سب کو رزق حلال آسان فراخ اور بابرکت عطا فرما، حرام اور مشتبہ سے محفوظ فرما. یا اللہ بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا، جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ پائے، اور وہ لوگ جن کا حق ہے کہ ان کے لیے دعائیں کرتے رہا کریں. یا اللہ سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما. یا الہ العالمین جب تک زندگی ہے صحت ایمان امن اور عافیت والی زندگی عطا فرما. جو ہماری موت کا وقت آئے ہماری زبانوں کو کلمہ جاری فرما دینا. یا اللہ ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا، امت کے ہر گوشے میں امن عطا فرما. فلسطین میں، کشمیر میں، انڈیا میں، افغانستان میں، چیچنیا میں، چائنا میں، اور جہاں برما میں، جہاں شام میں، یا اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں ان سب کو امن عطا فرما. سعودی عرب اور یمن میں امن عطا فرما، ہر جگہ امن عطا فرما. یا اللہ اس دنیا کو مسلم امت کو یا اللہ امن کا گہوارہ بنا. یا اللہ ہمیں توحید خالص عطا فرما. یا اللہ ہمیں شکر گزار بندوں میں شامل فرما. یا الہ العالمین ہمارے خوف کو امن سے تبدیل فرما، ہمارے رزق کی دوری کو امن کے ساتھ یا اللہ رزق کی وسعت اور فراخی میں تبدیل فرما. یا اللہ بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا اور جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ پائے، اور وہ لوگ جن کا حق ہے کہ ان کے لیے دعائیں کرتے رہا کریں. یا اللہ سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما. ہم میں اور ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں شفا عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سے. یا الہ العالمین ہم سب کو شرح صدر نصیب فرما، ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرما. یا اللہ تمام حاضرین کی تمام دلی نیک جائز حاجات کو پورا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین. آمین یا رب العالمین. آمین برحمتک. درسقرآن.com